بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بلال حسین اسلامک یوٹیوب چینل میں دوبارہ خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں دوستو آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم باقاعدہ اذان کے آغاز کے متعلق بات کریں گے۔ دوستو، دنیا کے گوشے گوشے میں ہر روز 5 مرتبہ اذان کی آواز بلند ہوتی ہے، جو 1400 سال سے اسی تسلسل کے ساتھ بلند ہو رہی ہے۔ آج بھی اس آواز کے الفاظ و کلمات وہی ہیں اور ان میں ذرہ بھر بھی فرق نہیں آیا۔ ان کلمات کا روئے زمین پر سب سے پہلے بلند کرنے کی سعادت حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے آئی ہے۔ وہ نہ تو کوئی بااثر شخص تھے اور نہ ہی دولت مند اور نہ ہی بہت خوبصورت کہ جس کے حسن کی وجہ سے لوگ اس کی طرف متوجہ ہوتے، بلکہ وہ حبشی غلام تھے۔ ان کا رنگ کالا، آنکھیں سرخ اور ہونٹ موٹے تھے، لیکن ان کا دل بے حد حسین تھا۔ سیاہ رنگت رکھنے والا یہ غلام، جسے اللہ تعالیٰ نے عزت اور عظمت کی اعلیٰ بلندیوں پر فائز کیا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دنیا کا پہلا مؤذن ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ اذان کی ابتدا کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک دن مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعمیر کے بعد جب یہ مسئلہ پیش آیا کہ نماز کے لیے لوگوں کو کیسے بلایا کریں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب سے مشورہ کیا۔ اس سلسلے میں ایک مشورہ یہ دیا گیا کہ نماز کا وقت ہونے پر ایک جھنڈا لہرا دیا جائے۔ لوگ اس کو دیکھیں گے تو سمجھ جائیں گے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے اور ایک دوسرے کو بتا دیا کریں گے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس تجویز کو پسند نہ فرمایا۔ پھر کسی صحابی نے کہا کہ ہم بغل بجا دیا کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو بھی ناپسند فرمایا، کیونکہ یہ طریقہ یہودیوں کا تھا۔ اب کسی دوسرے صحابی نے ناقوس بجا کر اعلان کرنے کا مشورہ دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو بھی پسند نہ فرمایا، اس لیے کہ یہ طریقہ عیسائیوں کا تھا۔ کچھ لوگوں نے مشورہ دیا کہ جس وقت نماز کا وقت ہو تو بہت بلند آگ جلا دی جائے، جس تجویز کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پسند نہ فرمایا، کیونکہ یہ طریقہ مجوسیوں کا تھا۔ دوستو، کہتے ہیں کہ ایک مشورہ یہ دیا گیا کہ ایک شخص مقرر کیا جائے جو وقت نماز گشت لگایا کرے۔ چنانچہ اس رائے کو قبول کر لیا گیا اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اعلان کرنے والا مقرر کر دیا گیا۔ روایات میں آتا ہے کہ انہی دنوں حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دیکھا۔ انہوں نے ایک شخص کو دیکھا، اس کے جسم پر 2 سبز کپڑے تھے اور ان کے ہاتھ پر ایک نگوش تھا۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے پوچھا، کیا تم یہ ناقوس فروخت کرتے ہو؟ اس نے پوچھا، تم اس کا کیا کرو گے؟ میں نے کہا، ہم اس کو بجا کر نمازیوں کو جمع کریں گے۔ اس پر وہ بولا، کیا میں تمہیں اس کے لیے اس سے بہتر طریقہ نام بتا دوں؟ میں نے کہا، ضرور بتائیے۔ اب اس نے کہا، تم یہ الفاظ پکار کر لوگوں کو جمع کیا کرو، اور اس نے اذان کے الفاظ دہرا دیے، یعنی پوری اذان پڑھ کر انہیں سنا دی، پھر تکبیر کہنے کا طریقہ بھی بتا دیا۔ صبح ہوئی تو حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنا ایک خواب سنایا۔ خواب سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک یہ سچا خواب ہے، تم جا کر یہ کلمات حضرت بلال کو سکھا دو تاکہ وہ ان کے ذریعے اذان دیں۔ ان کی آواز تم سے بلند ہے اور زیادہ دلکش بھی ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا کر انہیں یہ کلمات سکھائے اور انہوں نے اذان دی۔ اس طرح سب سے پہلے اذان فجر کی نماز کے لیے دی گئی۔ دوستو، روایات میں آتا ہے کہ جو ہی حضرت بلال کی اذان گونجی اور حضرت عمر کے کانوں میں الفاظ پڑے، وہ جلدی سے چادر سنبھالتے ہوئے اٹھے اور تیزی تیزی مسجد نبوی میں پہنچے۔ مسجد میں پہنچ کر انہیں حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خواب کے بارے میں معلوم ہوا، تو انہوں نے کہا، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے، میں نے بھی بالکل یہی خواب دیکھا ہے۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبانی خواب کی تصدیق سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کا شکر ہے۔ اس کے بعد پانچوں وقت نماز کے لیے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دینے لگے۔ ان پانچوں نمازوں کے علاوہ کسی موقع پر لوگوں کو جمع کرنا ہوتا، مثلا سورج کے گرہن اور چاند کے گرہن یا بارش طلب کرنے کے لیے نماز پڑھانی ہوتی تو الصلاۃ الجامعہ کہہ کر اعلان کرتے تھے۔ دوستو، یہ تھا تذکرہ دنیا میں پہلی آواز کے گونجنے کا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔